الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 نام ہیں. جس شخص نے ان کو یاد کر لیا اور محفوظ کر لیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. ان 100 ناموں میں سے ہم سیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہر اسم گرامی کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور اس کے متعلق چند معلومات کیا ہیں. گزشتہ نشست میں ہم نے لفظ اللہ کے متعلق چند باتیں سیکھنے کا اہتمام کیا تھا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ آئندہ کی نشست میں اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی تو لفظ اللہ ہی کے متعلق ہم چند مزید معلومات سیکھنے کا اہتمام کریں گے. تو آج کی نشست میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ لفظ اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے. یہ لفظ ہمارے مسلمانوں کی زندگی میں دن میں سینکڑوں بار کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنگ میں استعمال ہونے والا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کے دوران حدیث پاک پڑھنے اور سننے میں درود و سلام پڑھنے میں صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم تو لفظ اللہ ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے. تو ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ لفظ اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے. 2 طریقے سے اس پر بحث کی جائے گی. ایک بحث کا انداز تو یہ ہوگا کہ لغت میں لفظ اللہ کا مفہوم اور معنی کیا ہوتا ہے. نمبر 2 پر ہم یہ دیکھیں کہ مذہب کے الفاظ میں لفظ اللہ کو کس مفہوم اور معنی میں سمجھا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے. وہ لغت کی بحث کچھ اور ہوتی ہے اور مذہب میں جو اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے مختلف الفاظ کی وہ کچھ اور ہوتی ہے. جیسے کہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ بعض اوقات اساسی معنی اور بنیادی معنی کچھ اور ہوتا ہے، پھر مذہب میں اسی لفظ کو کسی اور مفہوم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بھئی جیسے کہ لفظ حج کا لغوی معنی ارادہ کرنا ہوتا ہے، اور مذہب میں جب لفظ حج کہا جاتا ہے تو پھر ارادہ نہیں، نیت نہیں، بلکہ بہت سارا کچھ ملا کر کے تو جو تصویر بنتی ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کے اندر سعی کرنا وغیرہ وغیرہ، تو ملا کر جو سب کچھ ہوتا ہے تو مذہب میں لفظ حج کا مفہوم وہ ہوتا ہے. لفظ صلاۃ لغت کے اعتبار سے تو اس کا معنی دعا کرنا ہوتا ہے، یا پھر ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، یہاں اس کو میں کیا کہوں. تو مذہب میں اب لفظ صلاۃ اقیم الصلاۃ تو اس کا معنی قیام، رکوع، سجدہ ملا کر کے تو جو کچھ ہوتا ہے وہ معنی اس کا ادا ہوتا ہے. لفظ صوم کا معنی تو جلا دینا ہوتا ہے یا شدت گرمی ہوتا ہے، لیکن مذہب میں آ کر کے تو صوم، روزہ جسے ہم کہتے ہیں، تو صبح سے لے کر شام تک بہت ساری پابندیوں کو نبھانے کا نام بن جاتا ہے. تو محسوس ہوا کہ بعض اوقات لغوی معنی ایک شے کا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن مذہب میں جب وہی لفظ ٹرانسفر ہوتا ہے یا مذہب کے حوالے سے اس کو سمجھا جاتا ہے تو مفہوم ذرا کچھ اور ہوتا ہے. ایسا ہی حال ہے لفظ اللہ کا. لفظ اللہ کا لغوی معنی کیا ہوگا؟ اس وقت میرے سامنے میں چونکہ اللہ کی طرف سے حسن اتفاق ایسا ہوا کہ طلباء کو بیضاوی شریف پڑھا رہا ہوں، تو بیضاوی ہی میں اٹھا کر لے آیا. قاضی بیضاوی نے لفظ اللہ کے جو معانی بیان کیے لغت کے حوالے سے میں وہ آپ کے لیے بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر مذہب شریف میں لفظ اللہ کا معنی کیا ہے میں آپ کے لیے وہ بیان کروں گا. قاضی بیضاوی ارشاد فرماتے ہیں کہ اشتقاقہ من الہ الہتن الوہتن و الوہیہ. لفظ اللہ اصل میں یہ تھا الہ، حمزہ، لام اور ہا، الہ. اسے علم الصرف کی زبان میں کہتے ہیں 7 اقسام میں سے یہ محموز الفا ہے، یہ محموز ہے. یہ لفظ میں نے سمجھانا نہیں ہے، ویسے ہی میں نے بولا ہے، یہ محموز ہے 7 اقسام میں سے. تو الہ اللہ الہ تھا،
پھر اس کے اوپر الف اور لام الگ سے ڈال دیا گیا تو بن گیا اللہ. وہ ملا کر کے تو دو لفظوں سے، یہ الف لام ایک الگ لفظ ہے اور الہ یہ ایک الگ لفظ ہے، تو ملا کر کے تو پھر ایک حمزہ کو غائب کیا گیا. یہ میں نے صرف کے حوالے سے ایک آدھ جملہ بولا. تو اصل میں الہ تھا. تو الہ کا معنی اسی سے الہ، لا الہ، یہ لفظ ہمارے کلمے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی حمزہ لام اور ہے. تو الہ کا معنی ہوتا ہے عبادہ، عبادت کرنا. تو کلمہ شریف کے اندر یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا، الہ عبادت کرنا. تو معنی کیا ہوا؟ وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کا حقدار ہو، تو لغت کے اعتبار سے اسے الہ کہہ دیتے ہیں اور وہیں سے لفظ بنایا گیا اللہ. تو اللہ کا ایک لغوی معنی حاصل ہو گیا، ایسی ذات جو عبادت کے لائق ہو، جس کی عبادت کی جائے، اور کلمے کے اندر اسی سینس میں اسے استعمال کیا گیا. نمبر 2 پر لفظ اللہ کے متعلق قاضی بیضاوی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لفظ بنا ہے آلیہ. پہلے تھا الہ. وہ لام کے زبر اور لام کی زیر، بھائی عربی میں تو فرق پڑتا ہے، ہمارے ماحول میں نہ فرق پڑتا ہو یا ہماری زبان میں نہ فرق پڑتا ہو تو ایک الگ کہانی ہے. تو آلیہ، اللہ یہ لفظ بنا ہے آلیہ سے. اسے فن کی زبان میں کہتے ہیں اس کا اشتقاق جو ہے یشتق من آلیہ، یہ آلیہ سے بنا ہے. اب آلیہ سے بنا ہو تو اس آلیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں حیران ہو جانا. آلیہ کا معنی ہوتا ہے حیران ہو جانا. جو بندہ بہت حیران ہو جائے تو وہ اپنے لیے عربی میں یہ جملہ استعمال کرتا ہے، الہتو عن شیء، الہتو عن فلاں، میں اس بندے سے بڑا حیران ہوں. جیسے ہم بھی جملہ بولتے ہیں، یار میں تو تیری باتیں سن کر بڑا حیران ہوں، تو یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے. تو آلیہ کا معنی حیران ہونا. اب اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ اس کی کیا شان بیان کروں، اس کی اتنی زیادہ شانیں ہیں کہ کوئی شان بھی ہماری سمجھ کے دائروں میں آنے والی نہیں ہے. مثلا ہم اسی بات کو دیکھ لیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. اسی بات کو اگر ہم دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے کھربوں انسان بنائے ہیں، ہزاروں لاکھوں باتوں میں سے ایک بات میں کہنے لگا ہوں. اس مجلس کے اندر اگر میرے سامنے 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے تو میں کہوں گا کہ دیکھو ایک چھوٹا سا پیپر ہے، چہرے کا چھوٹا سا پیپر ہے، اس چھوٹے سے پیپر پر اللہ رب العالمین نے 2 آنکھیں قائم فرما دی ہیں، ایک ناک قائم فرما دیا ہے، 2 لب قائم فرما دیے ہیں جو دکھنے میں آتا ہے، 2 ابرو لگا دیے ہیں، پھر مونچھوں کی جگہ اللہ رب العالمین نے اس چہرے میں نقش و نگاری فرما دی، پھر کچھ داڑھی کا عنوان ہے، پھر کان ہے جو ایک دم سے دکھنے میں چیزیں آتی ہیں میں نے آپ کو بتا دی، کچھ رخسار ہے، پھر کچھ ٹھوڑی کا معاملہ ہے، کچھ ماتھے کا عنوان ہے. کہ اتنے سے پیپر میں اللہ رب العالمین نے اتنی چیزیں ڈالی ہیں، لیکن یوں ڈالی ہیں کہ اب لاکھوں انسانوں میں سے جس انسان کے چہرے کا ورق دیکھو گے اس کی تصویر ہی الگ ہوتی ہے. یہ بندہ حیران ہو گیا نا، واہ میرے رب کیا شانیں ہیں تیری. ہم اگر بڑا چوٹی کا مصور بھی ہو تو اسے کہا جانا یہ 100 پیپر لے لے تو ایک ہی پھول بنانا ہے اور ہر پھول دوسرے سے الگ لگے، وہ ایک ہی کوالٹی کا ہو، گلاب ہی، لیکن گلاب میں سے ہر گلاب کو دوسرے سے الگ کر کے بنا، کچھ ایسا لگے وہ کاغذ پینسل پکڑ کر اور کھینچ کر مارے، منہ پر دے مارے گا، مجھ سے نہیں بنتا. ایک ہی تصویر کو 100 بار بناؤں، ہر بار الگ ہو وہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو گیا نا بندہ حیران. رب کائنات نے کہا جو تم سے نہیں ہو سکتا تو میں نے تو اس جیسے اور بھی بڑے کام کرنا جانتا ہوں. ایک ہی چہرہ ہے، چھوٹا سا ہے اور 7-8 انچ پر مشتمل ہے، میں چاہوں تو وہی 2 آنکھیں ہوں. حتیٰ کہ آنکھوں میں فرق، ناک کی ساخت میں فرق اور ابروؤں کی بناوٹ میں فرق، ان رخساروں کے حسین ہونے میں اور ڈونگا ہونے میں اور موٹا ہونے میں اور پھیلاؤ میں اور پھر ان کی رنگت میں پھر فرق، اور پھر اس ٹھوڑی میں کہوں گا ہر بندے کی ٹھوڑی الگ ہے اور اس ٹھوڑی کے درمیان جو ایک ڈونگا سا نشان ہوتا ہے. اب میں کتنا بولتا چلا جاؤں، اشارہ ہی تو کرنا ہے. تو رب کائنات کے ہزاروں اوصاف میں سے میں نے ایک کہا کہ ایک چہرہ ہی تو ہے، اس میں وہی پارٹس ہیں جو ہر ایک کو اللہ نے عطا فرمائے، لیکن ان کی فٹنگ ایسی فرمائی ہے کہ ہر چہرہ دوسرے سے ممتاز ہے. بندہ حیران ہو گیا. رب کائنات نے کہا تبھی تو ہمارا نام اللہ ہے. ہم جو کرتے ہیں بندوں کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آلیہ حیران ہو جانا. تو لفظ اللہ کا ایک اور لغوی معنی کیا ہوا؟ ایسی ذات کہ جس کی شانوں میں غور کرو تو بندہ حیرت ہی میں ڈوب جائے. میں اس پر اب اور مثالیں پیش نہیں کرتا، بہت ساری مثالیں ہیں. درس قرآن میں کہیں نہ کہیں آپ سنتے بھی تو رہتے ہو. تو یہ دوسرا مفہوم میں نے اللہ کا آپ کے لیے بیان کر دیا. لفظ اللہ کا ایک معنی جو ذات عبادت کے لائق ہو،
لفظ اللہ کا دوسرا معنی جس کو جس جہت سے بھی خیال میں سوچو نا تو بندہ حیرت ہی میں ڈوب جائے کہ یہ کیسے ہے، حیرت ہی میں ڈوب جائے تو اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ نمبر 3 بات، یہ بنا آلیہا سے ہے، اور آلیہا کا ایک اور معنی ہوتا ہے، میں آپ کو اس کا معنی بتاتا ہوں۔ میرا بھی گھر بن رہا تھا گزشتہ زمانے میں، گرمیوں کا سیزن، تو ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ دوپہر کے وقت میں سبق پڑھانے کے بعد جب آیا وزٹ کرنے کے لیے کہ آج کتنا کام ہوا تو کتنا کام نہ ہوا، تو گرمی کا کوئی ستایا ہوا تھا، تو وہ آ کر کے تو میرے صحن میں گھر میں آ کر لیٹا ہوا تھا، اور جب میں داخل ہوا تو سویا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ لوڈ شیڈنگ تھی، تو پھر اس کی دکان میں ذرا گرمی ہوگی، تو یہ گرمی میں پسینے سے نچڑ گیا ہوگا، تو اس نے کہا ذرا کوئی ٹھنڈی سی جگہ ہونی چاہیے، وہاں پہنچتے ہیں ذرا سکون آ جائے۔ تو سکون لینے کے لیے بندہ کبھی کہیں پہنچتا ہے، تو یاد رکھنا کہ آلیہا کا معنی ہوتا ہے کہ جب بندہ سکون کی تلاش میں سرگرداں ہو اور کہیں اسے سکون مل جائے تو اس مفہوم کے لیے لفظ آلیہا استعمال ہوتا ہے۔ رب کائنات نے کہا اور دکھوں کے مارو انسانوں، تمہارے لیے سکون اللہ ہی کی ذات میں ہے۔ اگر سکون کے تلاش میں رہنا چاہتے ہو اور سکون کو اپنی منزل بنا کر تو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہو تو اس اعلان کو قرآن حکیم نے یوں ارشاد فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ ہی کا ذکر تو ہے، اللہ کا نام ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین دلوں کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ وقت گزرنے کے بعد جا کر سمجھ آتی ہیں، جیسے کہ آج میں آپ سے کہنے لگا ہوں اللہ کے تھوڑے نام ہیں، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تھوڑے نام ہیں اس کے، لیکن اس آیت میں کہا الا بذکر اللہ، لفظ اللہ استعمال کیا، یعنی یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا نا الا بذکر الرحمن تطمئن القلوب، الا بذکر الغفار تطمئن القلوب، الا بذکر الجبار تطمئن القلوب، الا بذکر الغفور تطمئن القلوب۔ تھوڑے نام تھے، کوئی اور نام رکھا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ چونکہ سکون ملنے کی بات ہے تو سکون دینے کے لیے جو لفظ ہے وہ اللہ ہی تو ہے، تو آلیہا یعنی سکون دینا اور اطمینان مل جانا، اس لیے لفظ اللہ کو اس آیت کا حصہ بنایا گیا۔ الا بذکر اللہ، وہی تو ذات ہے کہ جس کا خیال بھی آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ بندے کو سکون اور اطمینان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو لفظ اللہ کا تیسرا مفہوم ہم نے جانا کہ اطمینان حاصل ہونا، جس ذات سے اس ذات کو اللہ کہہ دیا جاتا ہے۔ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کا ایک چوتھا معنی بھی ہے، فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کا ایک چوتھا معنی بھی ہے۔ وہ چوتھا معنی کیا ہے؟ ہر انسان کی زندگی میں کرب تو ہیں، درد بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، کچھ چوٹیں بھی ہیں، اور بڑے آہو فغاں بھی ہیں، کچھ رونے دھونے بھی تو ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسا ہے، تو جہاں ایسا ہے تو وہاں ایسا بھی ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے بندہ تلاش کرتا ہے کہ کون ہوگا جو میری تکلیف کو دور کرے گا۔ میں آپ کو لطیفہ بتاتا ہوں، یہ کوئی 10 دن پہلے جرمنی سے ایک صاحب کا فون آ گیا تو مجھ سے کہنے لگے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑے زمانوں کے بعد، میں اس کا نام نہیں لیتا، وہ پہچان میں آ سکتا ہے، بڑے زمانوں کے بعد فون آیا، کہنا السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ خیر میرا؟ کہنا خیر میرا تو نہیں، بڑا سخت پریشان ہوں۔ کافی سالوں کے بعد اس کا فون آیا، میں نے کہا اچھا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا مجھے بس آپ ہی نظر آئے ہو۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے۔ میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے 10 لاکھ، میں تو خود آج کل بڑا مقروض ہوا ہوں، تو میں تجھے 10 لاکھ روپے کہاں سے دے دوں؟ لیکن ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایسی ذات ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ مجھے اس وقت پریشانی اتری ہے نا، میں اس کے پاس جاؤں گا تو ہو سکتا ہے میری پریشانی حل ہو جائے۔ تو بیضاوی کہتے ہیں کہ آلیہا کا یہی معنی ہوتا ہے کہ ہر انسان جب پریشان ہو، درد کا ستایا ہوا ہو جائے، وہ پہلے بندوں میں تلاش کرتا ہے، ٹٹولتا ہے، تو آخر کار جب کہیں سے کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا نا تو دل میں اس کے ایک خاموش آواز ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے اب اللہ ہی ہے ہمارا کام کر دے، تو اب اللہ ہی ہے ہمارا کام کر دے۔ تو جب بندہ درد میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو اور وہ تلاش کرنا چاہے کہ کون ہے جہاں نہ نہیں ہے، جہاں انکار نہیں ہے، تو اسے اللہ ہی یاد آتا ہے۔ رب کائنات نے گویا سمجھایا اسی لیے تو ہمارا نام اللہ ہے کہ جب کہیں بھی کسی کا گزارا نہ ہو سکے وہ ہماری طرف رجوع کر لے، ہم اس کے سارے کام کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ چوتھا مفہوم ہے جو کہ قاضی بیضاوی نے ارشاد فرمایا۔ قاضی بیضاوی نے بھی اصل میں جب بیضاوی شریف تفسیر علماء جانتے ہیں کہ یہ گلدستہ ہے، ایک پھول یہاں سے لیا، ایک پھول یہاں سے لیا، ایک پھول یہاں سے لیا۔ قاضی بیضاوی نے خود کہا ہے مجھے اکابرین امت میں سے جہاں جہاں سے
کوئی اچھی بات ملی ہے، اچھی ہی ہوتی ہے، میں نے وہ کلیکٹ کر کے تو ایک حسین گلدستہ آپ کو دے دیا ہے۔ قاضی بیضاوی کی جو ساری عبارت مولا علی قاری کی ہے، اور مولا علی قاری نے وہ عبارت علامہ قشیری سے لی ہوئی ہے، یعنی میں اصل تک آپ کی رسائی کراؤں تو یہ قاضی بیضاوی نے سمجھے کہ مولا علی قاری سے یہ عبارت ادھار لے کر کے تو ہمارے سامنے ارشاد فرما دی۔ 4 مفاہیم میں نے آپ کے لیے بیان کر دیے، اور 5واں مفہوم میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں من الہ الفصیل اذا اولع بامہ اذ العباد مورعون بالتضرع الیہ فی الشدائد۔ یہ کچھ ملتا جلتا مفہوم جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے الہ الفصیل کی مثال دے دی، اور میں اس کے لیے آپ کو انسانی مثال ذرا پہلے دے دیتا ہوں تاکہ سمجھنا ذرا آسان ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے انسانوں کے جو بچے ہیں تو گھر میں بچوں کو جو ماں سے کچھ ملتا ہے نا، وہ نہ بھائی سے ملتا ہے، تو نہ بہن سے، تو نہ باپ سے، تو نہ چچے سے، تو نہ تائی سے۔ ماں کا معاملہ ذرا کوئی الگ اللہ رب العالمین نے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی چوٹ لگ جائے تو بھاگ کر ماں کے پاس، روٹی کھانی ہے تو بھاگ کر ماں کے پاس، پیسے لینے ہیں، ابا اگر تھپڑ بھی لگا دے تو چوری چھپے پیچھے سے ہو کر ماں کے پاس، اماں دے نا 2 روپے، تو اپنی ضرورتیں لے کر کے تو ماں کے پاس۔ اور ماں ایسی بڑی لوگ ہوتی ہے، وہ باہر کیسے اپنے بچے کی ضرورتوں کو پورا کر دیتی ہے۔ تو جب بندے کی ضرورتیں بنے اور اسے کچھ چاہیے اور اسے ادھر سے نہ ملے، ادھر سے نہ ملے، ادھر سے نہ ملے، تو ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ ماں کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ انسانی بچوں کا حال ہے۔ اصل میں عربی زبان میں یہ جو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، اونٹنی کا جو بچہ ہوتا ہے، جب یہ ماں کے آگے پیچھے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، گھاس چرتا ہے، لیکن جب اسے بھوک ذرا تیز ستائے اور یہ اس کا گزارا نہ ہو سکے تو اس تیز کرب کی حالت میں یہ ماں کے پاس آ کر تھنوں کو منہ مارتا ہے۔ اونٹنی کا جو بچہ ہے تو وہ تھنوں میں سے کچھ نچڑی آتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتا ہے۔ اس موقع پر عربی زبان میں کہتے ہیں الہ الفصیل، یہ اونٹنی کے بچے کو کچھ مل ہی گیا ہے۔ تو رب کائنات نے کہا اللہ الہ، اللہ مانا یہ ہے کہ جب کہیں سے کچھ بھی نہ ملے، اللہ کے سامنے دامن پھیلانا، کچھ تو اللہ عطا فرما ہی دے گا۔ تو الہ اس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا۔ یہ لغت کے اعتبار سے میں نے لفظ اللہ کے لیے 5 مفاہیم آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا اہتمام کیا۔ اب میں اسے مذہبی رنگ میں آپ کے لیے بیان کروں گا۔ یہ لغت کی بحث تھی۔ مذہبی رنگ میں اگر ہم لفظ اللہ کو سمجھنا چاہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو میں یوں آپ کے لیے کہوں گا، ہمارے علماء نے یہ کلمات ارشاد فرمائے: اللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اس کا ترجمہ میں کیسے کروں گا؟ اس کا ترجمہ پہلے میں یوں کہوں گا کہ ترجمہ کہتا ہوں، لیکن پہلے ذرا میں یوں کہوں گا۔ ایک ہوتا ہے پھول، یہ میرے پاس اس وقت گلاب کا پھول ہے، میں کسی کو پھول دوں تو گلابی کا پھول دیا ہے۔ میرے پاس چمپا ہو تو میں نے چمپا اس کو دے دوں تو چمپا کا پھول ہی دیا ہے۔ میرے پاس میاں موتیا ہو تو اس کو میں نے موتیا دے دیا تو موتیا کا پھول ہی دیا ہے۔ اور اگر ایک پھولوں کا باغ ہو جس میں موتیا بھی ہو، چمپا بھی ہو، رات کی رانی بھی ہو، اور گلاب کہانی بھی ہو، اس میں چمبیلی بھی ہو، اس میں دن کا راجا بھی ہو، سارے پھول ہو، میں کہوں کہ چل یار تو پورا باغ ہی لے لے، تو کہاں ہے کہ ایک پھول اور کہاں ہے پورا باغ جس میں ہر رنگ کا پھول آ گیا؟ تو پھول کہا تو تصور جو ذہن میں بنا آپ سمجھ گئے، اور جب پھولوں کا باغ کہا تو جو ایک وسیع پیمانے پر ہر رنگ کے پھول کا تصور ذہن میں آتا ہے، تو وہ بھی تو آپ کے ذہن میں ایک تراشیدہ کہانی ہے جو آپ سمجھ سکتے ہو، کہاں ایک پھول اور کہاں کئی پھولوں پر مشتمل ایک باغ۔ یہ تصویر آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ جیسے ایک انسان اور انسانوں کی جماعت، تو انسانوں کی جماعت کہا تو بہت سارے انسان اس میں آ جاتے ہیں۔ بس کچھ ایسا سمجھیں کہ ویسے ہم نے کہا رحمان، ویسے ہم نے کہا رحیم، ہم اللہ کے ناموں کا ورد کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا رحمان، میں نے کہا رحیم، میں نے کہا جبار، میں نے کہا قدوس، میں نے کہا سلام، میں نے کہا مہیمن، میں نے کہا عزیز، میں نے کہا جبار، میں نے بہت سارے نام کہے۔ اور اگر میں چاہوں کہ جتنی صفتیں مختلف لفظوں میں نے پڑھی ہیں تو کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میں لفظ ایک بولوں یہ صفتیں ساری اس میں آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ لفظ میں ایک بولوں یہ صفتیں ساری اس میں آ جائیں، تو یہ ہے مفہوم کہ لفظ اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی ذات جس میں ساری ہی صفتیں جمع ہو جائیں۔ المستجمعی لجمیع صفات الکمال کہا جا سکتا ہے، گویا بھی نہیں کہا جا سکتا ہے جس نے لفظ اللہ کہا تو اس نے اللہ کی سب صفتوں کا بیک وقت ذکر کر دیا۔ رحمان کہا تو صفت رحمت کا ذکر ہوا، کریم کہا تو صفت کریم کا ذکر ہوا، اگر جبار کہا تو صفت جبر کا اظہار ہوا۔ جس نے اللہ کہا اس نے ہر صفت کو ایک دم اپنی زبان سے گویا ادا کر دیا۔ اب میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ، لفظ اللہ نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے۔
چلے یہ بھی لفظ آج میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ واجب الوجود ہے. اللہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود واجب ہے. واجب کے معنی لازم، اس کا وجود لازم ہے. تو لازم ہونے کے معنی کہ جو ہم مخلوقات ہیں نا، ہم انسان ہیں یا جانور ہیں یا یہ پودے ہیں یا پھل ہیں، جتنی مخلوقات ہیں ان پر 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت یہ کہ یہ نہیں ہوتے تھے، اور پھر ایک حالت کہ پھر یہ ہوئے، اور پھر ایک حالت کہ یہ پھر نہیں ہو جائیں گے. یعنی یہ عدم، پھر وجود، اور پھر عدم. جیسے کہ آپ میں سے ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے. ایک زمانہ تھا ہم نہیں ہوتے تھے، اور پھر ایک زمانہ آیا آج کل ہم ہیں، اور پھر ایک اور زمانہ آنے والا ہے کہ ہم پھر سے نہیں ہیں، ہو جائیں گے، معدوم ہو جائیں گے. تو 3 حالتیں ہر مخلوق پر، ہر وجود پر، ہر شے پر 3 حالتیں گزرتی ہیں کہ پہلے وہ نہیں ہوتی، پھر وہ ہوتی ہے، اور پھر وہ نہیں ہوتی. تو یہ جو ایسا ہو اسے کہتے ہیں مخلوق اور ممکن. مخلوق اور ممکن. اور ممکن کے مقابلے میں واجب کیا ہوگا؟ واجب سمجھنا ہو تو تصویر پھر سامنے لائیں. ایک شے پہلے نہیں تھی، پھر ہوئی، اور پھر نہیں ہو جائے گی. یہ 3 حالتیں. اور وہ ذات جس پر یہ تینوں حالتیں نہ گزریں، صرف ایک حالت ہو، اور وہ حالت ہے کہ وہ پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، آئندہ بھی ہوگی. تصویر واضح ہوئی؟ مخلوق پہلے نہیں تھی، پھر ہے، پھر نہیں ہوگی. 3 حالتیں گزری. اور واجب الوجود کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی ذات جس پر یہ 3 حالتیں نہ گزریں، جس کی حالت ایک ہی ہو. وہ کیا؟ پہلے بھی وہ تھا ہی تھا، اب بھی وہ ہے ہی ہے، اور آئندہ بھی وہ ہوگا ہی ہوگا. جو ایسی ذات ہوتی ہے اسے مذہب کی زبان میں کہتے ہیں واجب الوجود. اس کا وجود واجب ہے، اس کا وجود لازم ہے. ارے بھائی جسم نہیں کہا میں نے، وجود کہا. وجود اور شے ہے، جسم اور شے ہے. اور یہ بحث یہاں میں نہیں چھیڑ سکتا. جسم کیا شے ہے اور وجود کیا شے ہے، یہ بحث یہاں نہیں چھیڑی جا سکتی. تو آپ آئیے میں نے آپ کو سمجھایا کہ لفظ اللہ کا مذہبی معنی کیا ہے، اسلام میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو یہ علم ہے، نام ہے ایسی ذات کا جس کی ایک شان تو یہ ہے کہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے تھی بھی، ہے بھی، رہے گی بھی. اور دوسری شان اس کی یہ ہے کہ سب صفات کمال جتنی بھی ہو سکتی ہیں اس سے بھی زیادہ جس ذات میں جمع ہو جائیں اس ذات کو لفظ اللہ کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں. اس لیے رب کائنات نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. سارے اچھے نام اللہ ہی کے تو ہیں، اور اللہ کے سارے نام اچھے ہی تو ہیں. یہ جملہ میں نے بدل دیا. پہلے کہا سارے اچھے نام اللہ ہی کے تو ہیں، پھر میں نے کہا سارے اللہ کے نام اچھے ہی تو ہیں. اللہ کا کوئی نام بھی تو ایسا نہیں ہے جو اچھا نہ ہو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے پہلا اسم گرامی اور پہلا نام سیکھ لیا، اور اس پر 2-3 طریقے سے ہم نے بحث بھی سماعت کر لی. چلیں جو بندہ پیار سے، جتنے پیار سے بیٹھا ہوا ہے، آخر اپنے رب کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اللہ پاک اسے اسی کے پیار کے حساب سے نہیں، میں کہتا ہوں حساب اللہ ختم ہی کرتے ہمارا، وہ اپنی شان عطا کے حساب سے. پھر میں نے حساب بول دیا، مجبوری بن جاتی ہے یہ، پھر حساب کا لفظ منہ سے نکل گیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کی جزا آپ کو نصیب فرمائے. آئے ہم لفظ اللہ کی ذات کے متعلق ایک اور اسم گرامی جو حدیث پاک میں ذکر ہوا، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. اور بلکہ 2 اسماء گرامی اکٹھے زیر بحث آئیں گے. حضور رحمت عالم نے جب اللہ کے نام گنے تو فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اب ہم لفظ الرحمن اور الرحیم کا معنی اور مفہوم سمجھنا چاہیں گے. صرف ترجمہ ہی نہیں دیکھیں گے، کچھ اور بھی ہے تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، جو یعنی تھوڑا سا بیان کروں گا. ہے بہت زیادہ ہے لیکن اس میں سے تھوڑا سا بیان کروں گا. تو الرحمن الرحیم، یہ لفظ الرحمن بھی بنا ہے رحمت سے، لفظ الرحیم بھی بنا ہے رحمت سے. تو ان دونوں لفظوں کا مادہ اشتقاق رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتانا یہ تھا کہ میں رحمت والا ہوں، لیکن ایک بار کہا کہ میں رحمت والا ہوں اس سینس میں کہ جسے رحمان کہتے ہیں وہ رحمت والا ہوں، اور ایک بار کہا کہ میں وہ جسے رحیم کہتے ہیں نا وہ رحمت والا ہوں. اپنے لیے کبھی کہا میں رحمت والا ہوں، لیکن کبھی کہا کہ وہ رحمت جو لفظ رحمان والی ہوتی ہے نا وہ، اور کبھی کہا کہ میں وہ رحمت والا ہوں جو لفظ رحیم میں ہوتی ہے نا وہ. لفظ بدلے ہیں. آئیں ذرا گنتے ہیں کہ ان دونوں لفظوں میں حرف کتنے کتنے ہیں. راہ 2، ما میم زبر الف ما، پھر 2 ن، آخر میں نون آ گئے، رحمان. تو لفظ رحمان میں کتنے حرف ہوئے؟ 5. را، حا، میم، الف، نون. رحیم
اس میں گنتے ہیں کتنے لفظ ہیں؟ رحیم 4، را حا یا میم، رحیم۔ لفظ رحمان میں 5 حرف ہوئے، بنا رحمت ہی سے ہے، اور لفظ رحیم میں 4 حرف ہوئے، بنا یہ بھی رحمت ہی سے ہے۔ ذرا ذہن کو میں نے آپ کے پہلے ہی تیار کیا، ہم نے اس محلے سے گزرنا ہے، یہ 5 حرف ہیں اور 4 حرف ہیں، یہ کیا راز ہے؟ پیچھے معنی تو وہی ہے، رحمت والا، رحمت ہی سے تو لفظ بنا ہے، لیکن ایک بار لفظ استعمال ہوا تو 5 حرفوں پر مشتمل، اور ایک بار لفظ استعمال ہوا تو 4 حرفوں پر مشتمل۔ وہاں پہنچنے سے پہلے یہ 5 حرف اور 4 حرف کا راز کیا ہے؟ وہاں پہنچنے سے پہلے ہم جانیں کہ رحمت ہے کیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، لیکن آپ نے کبھی جانا ہے کہ رحمت ہے کیا؟ رحمت وضو رحمت ہے، بھائی کیا مطلب؟ یہ کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں، یہ آج کل چونکہ ہماری وہ نبراس بھی چل رہی ہے تو شراکت بھی چل رہی ہے، تو یہ جو پرانے دور کے فلاسفہ ہوتے تھے یہ کہا کرتے تھے کہ جو بدیہیات ہوتے ہیں نا، بدیہیات اور ضروریات، ان کی تعریفیں ہو نہیں سکتی، بس میں نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، از قبیل محال ہے بدیہیات کی تعریف کرنا۔ یہ لفظ جملہ اوکھا ہو گیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو لفظ اتنا آسان ہو تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ جو اتنا آسان ہو، ویسے ہم ڈیفینیشنز بھی کرتے ہیں، تعریفیں بھی لاتے ہیں، آسان لفظوں میں اسے بیان بھی کرتے ہیں، لیکن جو شے پہلے ہی سے اتنی آسان ہو اسے مزید بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی جیسے کہ ہم روزمرہ زندگی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، شکریہ۔ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں شکریہ کا معنی کیا ہے، آپ کہو گے شکریہ، میں کہوں بھائی شکریہ کا معنی کیا ہے، آپ کہو گے شکریہ ادا کرنا، پھر آپ وہی بولو گے شکریہ۔ اب یہ آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے، لیکن اتنا زیادہ پتا ہے کہ بیان نہیں کر سک رہے آپ۔ یہ شکریہ آپ کو اتنا زیادہ پتا ہے آپ بیان نہیں کر سکتے، گھر جا کر سوچنا بھی تو سویر تک آپ کو پھر یہی خیال آئے گا یار شکریہ ادا کرنا، اور کیا ہوتا ہے شکریہ، اس سے بڑھ کر شاید کوئی شے ہم حاصل نہ کر سکیں۔ اگرچہ مذہب میں شکر کیا ہوتا ہے یہ تعریف ہوئی ہے، بیان ہوئی ہے، لیکن میں نے یہ مثال کہنا چاہیے کہ بعض اوقات شے اتنی آسان ہوتی ہے کہ بیان سے باہر ہوتی ہے۔ اب میں نے کہا کہ ہم یہ بحث کیوں کرنے جا رہے ہیں، یہ کدھر ہم بڑھ رہے ہیں، بتانا چاہتا تھا رحمان اور رحیم بنا ہے رحمت سے، اور رحمت ادھر سرکار دو عالم کی بھی شان ہے، وما ارسلناک الا رحمتا، حضور رحمت ہے۔ اب یہ رحمت میں اگر پوچھوں کیا ہے، یہ اتنا ذہن میں اترا ہوا لفظ ہے اور اتنا کھبا ہوا لفظ ہے کہ آپ مجھے کہنا بھی چاہو گے نا کہ رحمت کیا شے ہوتی ہے تو آخر کار مڑ کر آپ کہو گے رحمت اور کیا۔ میں پوچھوں بھائی رحمت ہوتی کیا ہے، اللہ صاحب رحمت آپ کیا کمال کرتے ہیں، آپ بھی رحمت اور کیا ہوتی ہے، اس سے آگے آپ تجاوز نہیں کر سکیں گے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت کیا ہے، تاکہ ہمیں یہ بھی سمجھ آئے کہ سرکار دو عالم اللہ اکبر حضور رحمت ہے، تو آپ کو مزہ آ جائے گا جب سنو گے رحمت ہے کیا، آپ کو مزہ آ جائے گا رحمت ہے کیا۔ اللہ تو ہے ہی ہے، اللہ کی تو شان ہی ہے نا، لیکن جو حضور کے بارے میں قرآن نے کہا یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے کیا یار، اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے کہ میں وہی الفاظ آپ کے لیے پڑھ دوں، کیونکہ جو بعض اوقات مشکل الفاظ ہوتی ہیں جن میں کوئی بندہ ابجیکشن کے لیے انگلی اٹھا سکتا ہے تو مجھ پر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ میں خود اپنا بیان دے ہی نہیں رہا، میں تو آپ کے سامنے ملا علی قاری کا بیان لا رہا ہوں، قاضی بیضاوی کا بیان لا رہا ہوں، میں جلیل القدر ائمہ کا بیان لا رہا ہوں کہ رحمت ہے کیا۔ تو توجہ حاضر کر لیجیے رحمت ہے کیا۔ فرماتے ہیں ہی لغتاً رقۃ القلب وانعطاف ورأفۃ تقتضی التفضل والاحسان علی من رق له۔ میں اسے کہنے لگا ہوں دھیان دینا، ترجمہ لفظوں کا میں پھر کہوں گا، میں کہنے لگا ہوں دھیان دینا ذرا۔ یعنی یہ رحمت یہ ہے کہ رحمت کے 2 حصے ہیں، ایک ابتدائی حصہ اور ایک انتہائی حصہ، یہ دونوں حصے ملتے ہیں تو رحمت مکمل ہوتی ہے۔ دھیان دینا ابتدائی حصہ کیا ہے اور انتہائی حصہ کیا ہے۔ ایک باپ کوئی مثال ہی قائم کرنی ہے، بہت ساری مثالیں سمجھی جا سکتی ہیں، کوئی مثال ہی قائم کرنی ہے۔ ایک باپ، اس کا چھوٹا سا بچہ بیٹا 1 سال 2 سال کا 3 سال کا، تو کسی بات پر اسے غصہ آ گیا، اس نے تھپڑ کس کے لگایا تو پھر ایک اور لگایا تو پھر ایک اور لگایا، وہ بچے کے جسم پر نشان پڑ گئے۔ میں یا آپ پاس کھڑے دیکھ رہے تھے، ہمیں بڑا ترس آیا، یار چھوٹا سا بچہ دیکھ باپ ظلم کر رہا ہے، اس بچے کی اتنی ہمت ہے کہ اتنے تھپڑ کھا لے، تو پھر وہ اتنا ہی نہیں، پھر وہ جناب علی وہ چھڑی لے کر شروع ہو جائے اسے
اور مار 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 کر کے تو 2 سال کے بچے کو وہ لال پیلا کر دے، تو جو بھی دیکھنے والا ہوگا اس کے دل پر ایک کیفیت طاری ہو رہی ہے، وہ جان رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ کیفیت خود دل میں بنتی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ وہ ڈنڈا ہمیں پڑ نہیں رہا ہوتا، وہ تھپڑ ہمیں پڑ نہیں رہا ہوتا، جس کو پڑ رہا ہوتا درد اسے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن احساس اللہ نے بنایا ہے، وہ دوسرا دیکھنے والا خود ہی اس کا درد جیسے ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے اپنے دل میں اور محسوس کر رہا ہوتا ہے نہیں نہیں، پھر وہ یہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تھوڑی دیر کے بعد ایک نتیجہ دیتی ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں پھر آگے بڑھوں گا اور باپ کو پکڑ کر کے ہٹاؤں گا، شرم نہیں آتی ہے، بیٹے کو مار رہا ہے، چھوٹا سا بچہ تیرا، یہ تو محبتوں کے لائق ہے، دھکا دے کر پرے کروں، ڈنڈا پکڑ کر پھینک دوں اور بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لوں، اور جہاں اس کو پٹائی ہوئی تھی وہ ذرا میں نرم نرم ہاتھ مار دوں، اور میرے بچے چھوڑ یار، 2 جملے پیار سے بول دوں، تو یہ ایک کیفیت ابتدائی، کسی پر کچھ تکلیف ہوتے دیکھی تو وہ تکلیف اپنے اندر محسوس کی، اس تکلیف محسوس کرنے کے بعد ایک نتیجہ دیا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ اس کی تکلیف دور ہو جائے، ایک بار اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، ایک بار دور کرنے کا اہتمام کرنا، محسوس ہوا ایک ہے ابتدا، کسی کے درد کو محسوس کرنا، اور ایک ہے انتہا، اسے پھر دور کرنے کا اہتمام کرنا۔ مولا علی قاری کے الفاظ کا یہ معنی ہے لغتاً رقۃ القلب، دل کا نرم ہو جانا، کسی کا درد دیکھ کر دل کا نرم ہو جانا، تقتضی التفضل والاحسان علی من رق له، اور جس کی خاطر دل نرم ہوا پھر اس پر مہربانی کرنا، یہ 2 کیفیات مل جائیں، کسی کا درد محسوس کرنا اور پھر اس کے درد کو ہٹانے کا کوئی ہیلا کرنا، کوئی راستہ ڈھونڈنا، یہ کیفیات دونوں مل جائیں، اسے کہتے ہیں رحمت، اسے کہتے ہیں رحمت۔ رب کائنات نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، محمد سونے تو رحمت ہے۔ مولا مانا کیا ہے؟ میں امت میں جہاں کہیں کسی کو درد لگتا ہے میرا محمد محسوس کرتا ہے، میرا مصطفیٰ محسوس کرتا ہے، اور اس طرح محسوس نہیں کرتا، محسوس کرنے کے بعد اپنی شانوں کے حساب سے اس کو دور کرنے کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ اگر اس مضمون کو پڑھنا ہو تو وہ قرآن میں پڑھتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جو تکلیف تمہیں محسوس ہوتی ہے اسے محسوس تو میرے مصطفیٰ کر رہے ہوتے ہیں، تمہارے دردوں کو وہ محسوس کرتے ہیں، تمہارے کربوں کو وہ احساس میں لاتے ہیں، پھر ان کی شان عطا میں اللہ نے جو رکھا اس کے مطابق پھر اہتمام کرتے ہیں۔ تو ایسی ذات جو اوروں کا درد محسوس کرے پھر درد دور کرنے کا اہتمام کرے، اسے کہتے ہیں رحمت، اسے کہتے ہیں رحمت۔ تو ابھی آپ کو سمجھ رہے کہ رسول رحمت ہے، رسول رحمت ہے، اللہ اکبر۔ تو کسی کا درد محسوس کرنے کے لیے اسے زندہ ہونا چاہیے، رسول اللہ زندہ ہے تبھی تو درد محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ کہانیاں آپ یہ نہ سمجھنا کہ واہ واہ علامہ اکبر صاحب کی تحقیق کا مزہ آ گیا، میری کوئی تحقیق نہیں ہے، پرانے زمانے سے بیان ہو چکی ہے، میں تو وہاں سے پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ رحمت کرنے والے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، تبھی تو وہ درد محسوس کرے گا، پھر اس کا علاج کرے گا۔ کسی کا علم میں آنا ضروری ہے، تبھی تو میں یہاں بیٹھا ہوں، محفل میں کوئی چیخے تو میرا دھیان فوراً ادھر جائے، جانوں گا تو دھیان جائے گا نا۔ جس کا درد محسوس کرنا ہے اس کو جاننا ضروری ہے، تاکہ کون ہے، تاکہ ادھر دھیان کروں اور پھر سوچوں کہ اس کا درد میں کیسے دور کروں۔ ایسے ہی اور بہت ساری شانیں جو ذات رحمت ہوتی ہے۔ لفظ رحمت کہنے میں گویا رب کائنات نے سمجھا دیا کہ مردہ نہ سمجھنا، مصطفیٰ زندہ ہیں، لگے ہاتھوں سمجھا دیا، ان پڑھ نہ سمجھنا، اور نہ سمجھنا کہ ان کو علم نہیں ہے، بڑا علم ہے ان کو رحمت کہنے میں، اور انہیں بے اختیار نہ سمجھنا چاہیے، اسے بے اختیار نہ سمجھنا۔ رحمت درد محسوس کرے پھر اس کا علاج بھی کرے۔ تو ہر انسان کا درد الگ الگ ہے۔ تمہیں قسم ہے تمہارے ایمانوں کی، تم نے کئی بار کہا نہیں، اپنے بیانات سنائے نہیں ہیں، علامہ صاحب پریشان تھا، میں نے کہا حضور کو یاد کرتے ہیں، میں نے 1000 بار پڑھنا درود و سلام، تو دن چڑھا تو اللہ نے میری مشکل آسان فرما دی۔ یہ تو کئی بار پبلک کے بیانات کتابوں کے اندر لکھے گئے، بیان کیے گئے، اب بھی آپ اپنے مشاہدات معرض بیان میں لاتے ہو تو بے اختیار نہ سمجھنا، مصطفیٰ بڑے اختیاروں والے ہیں، اللہ رب العالمین نے بڑے کمال سے نوازا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ اب آج میری بحث سرکار دو عالم کی ذات پاک، وہ ذات پاک ہے ہی ہے، لیکن آج عنوان ہمارا اللہ رب العالمین کے اسما ہے۔
اب ہم سمجھیں کہ اللہ کو جو رحمت کہا جاتا ہے، رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تو اللہ کے معاملے میں لفظ رحمت کس سینس میں ہم لیں گے؟ اوکے، بحث تھوڑی سی یہ تھی. ہم جب کہتے ہیں اللہ رحمان ہے، رحمت والا، تو بھئی رحمت کی تو دو جہتیں ہوتی ہیں، دو جہتیں، ایک ان پٹ ایک آؤٹ پٹ. پہلے درد کسی کا محسوس کرنا دل میں اور پھر اس کا علاج کرنا. تو اللہ کا تو دل ہی نہیں ہے، اللہ کا تو دل ہی نہیں ہے. اللہ کا علم ہے، لیکن جو کیفیات انسانوں کی ہوتی ہیں اللہ میں وہ تو نہیں ہے. اللہ محسوس ہی نہیں کرتا. ارے خدا کے بندو، محسوس کرنے کے لیے پہلے یوں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں تھا تو پھر پتہ لگتا ہے تو کہتے ہیں محسوس ہو رہا ہے. یہ محسوس ہونا، محسوس کرنا، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے، یہ تو بندوں کی شان ہے. تو اللہ کا دل بھی نہیں. جب دل نہیں تو دل کا نرم ہونا بھی نہیں، تو پھر اللہ کا احساس بھی نہیں. یہ احساس یہ تو مخلوقات کی صفات میں سے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ اللہ رحمت والا ہے، رحمت کا تو ابتدائی معنی کسی کا درد کو محسوس کرنا دل میں، تو دل ہی نہیں ہے، تو پھر احساس ہی نہیں ہے، تو پھر رحمت کا ابتدائی معنی تو مراد نہ ہو سکا. البتہ رحمت کا جو انتہائی معنی ہے کہ اس کے درد کا علاج کرنا، اس کی مصیبت کا علاج کرنا، یہ جو انتہائی معنی ہے. اب سمجھیں، میں آپ کو بات سمجھا گیا. اب میں آپ کے لیے عبارت پڑھنے لگا ہوں. وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتُهُ إِنَّمَا تُوجَدُ بِاعْتِبَارِ الْغَايَاتِ التي هي افعال دون المبادئ التي تكون انفعالات. اور جو میں نے ان پٹ آؤٹ پٹ کہا اسے مذہب کی زبان میں کہتے ہیں انفعالات اور افعالات. افعال کیا ہوتے ہیں، انفعال کیا ہوتا ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں. آپ سمجھیں کہ مجھے آتا ہی نہیں ہے. انفعال کیا ہوتا ہے اور افعال کیا ہوتا ہے یا پھر افعال کیا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے جب بھی کچھ ایسے الفاظ بولے جائیں جس میں ایک جہت سے دیکھو تو وہ شان تو بندوں کی ہوتی ہے، اللہ کی ہوتی ہی نہیں ہوتی. البتہ دوسری جہت سے دیکھو تو وہ شان اللہ کی ہوتی ہے. انتہائی معاملات میں وہ شان اللہ کی ہے، ابتدائی معاملات میں وہ شان بندوں کی ہے. تو محدثین کہتے ہیں کہ ایسے تمام لفظوں میں اللہ کے حق میں وہ انتہائی معنی مراد ہوتا ہے، وہ ابتدائی معنی مراد نہیں ہوتا. انفعال مراد نہیں ہوتا، افعال مراد ہوتا ہے. اسے اب یوں کر لو کہ اللہ درد محسوس کرتا ہے، یہ وہاں مراد ہی نہیں ہے. البتہ جو بندے کا درد ہو تو اس کو دور کرنے کا علاج کرنا، کوئی طریقہ کر دینا، یہ اللہ کی شان ہے. لہذا اللہ رحمان ہے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اوروں کا درد محسوس کرتا ہے، کیونکہ اسے تو پہلے ہی پتا ہے سارا، اسے تو پہلے ہی پتا ہے سارا. رحمان کا معنی اللہ کی ذات کے حق میں یہ ہوگا کہ اللہ کو جس کا درد بھی پہلے ہی سے پتا ہے، اللہ اسے اپنی شانوں کے ساتھ دور کرنے کا اہتمام فرما دیتا ہے. تو لفظ رحمان اور رحیم ہم نے جانا کہ رحمت سے بنا. رحمت کا معنی میں نے آپ کے لیے بیان کر دیا. اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ 5 حرف اور 4 حرف. رحمان میں 5 حرف، را، ہا، میم، الف، نون. رحیم میں 4 حرف، را، ہا، یا، میم. رحمان میں 5 حرف، رحیم میں 4 حرف. ایک بار کہا میں رحمان ہوں 5 حرفوں والا، اور ایک بار کہا کہ میں رحیم ہوں 4 حرفوں والا. یاد رکھنا کہ عربی زبان میں جب حروف زیادہ ہو جائیں تو معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ایک جملے میں کہوں رحمان ابلغ ہے رحیم سے، انداز بدلوں، رحمان بھی مبالغہ ہے، رحیم بھی مبالغہ ہے، لیکن رحمان کا مبالغہ زیادہ ہے. یہ باتیں سمجھ آنے والی نہیں تھی، اس لیے میں نے کہا کہ جب حروف زیادہ ہو جائیں تو معنی زیادہ ہو جاتا ہے. تو ترجمہ کیا ہوا؟ رحیم وہ رحمت کرنے والا ہے، رحمان وہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے. حرف بڑھ جائیں تو معنی بڑھ جاتا ہے. یہ ہماری پنجابیاں ہیں، اردویں ہیں، اور جہاں جتنا مرضی لمبا لفظ ہو جائے فرق ہی کو نہیں پڑتا. عربیوں میں تو میرے دوست اگر ایک حرف بھی بڑھ جائے اس کا مفہوم بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. تاکہ عربی میں کوئی حرف بھی یوں زیادہ نہ ہو کہ وہ کسی مقصد کے لیے ہو ہی نہ. یہ عربی کی شان ہی نہیں ہے، بلکہ علماء جانتے ہیں کہ جن حروف کو حروف زیادت کہتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بطور زیادہ آئے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ وہاں بھی بطور زیادت نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی مقصد پیچھے ان کا ہوتا ہے. حسن کلام کم از کم ہے، اور بڑے مقاصد ان میں سے ہوتے ہیں. اچھا بھئی، اب ہم اپنے ماحول کی بات کریں. اس نے کہا میں رحمان بھی ہوتا ہوں زیادہ رحمت والا، اور میں رحیم بھی ہوتا ہوں یعنی رحمت والا. میں لفظ کام نہیں کہتا، ڈر لگتا ہے. یعنی رحمان کی رحمت رحیم لفظ کی رحمت سے زیادہ ہے. تو جاننا چاہیے کہ یہ زیادتی کیا ہے. مذہب کی امانت بول دیتا ہوں لیکن وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی.
رحمان میں مبالغہ ہے، کبھی کمیت کے اعتبار سے اور کبھی کیفیت کے اعتبار سے. بتا دیا میں نے، آواز لہرا گئی. اس کو کھول کر سمجھتے ہیں. رحمان لفظ میں رحمت زیادہ، رحیم میں جتنی رحمت ہے رحمان میں اس سے زیادہ. دو انداز میں سمجھیے. رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ، ایک انداز. دنیا میں اللہ لوگوں کے لیے رحمان ہے، آخرت میں اللہ لوگوں کے لیے رحیم ہے. بھائی رحیم کا جتنی رحمت ہے تو رحمان میں اس سے زیادہ ہے نا. تو دنیا میں اللہ لوگوں کے لیے رحمان ہے اور آخرت میں اللہ لوگوں کے لیے رحیم ہے. بھائی رحمان کا معنی کہ رحمت زیادہ، تو رب کائنات نے کہا زیادہ ہی تو ہے، اپنوں کو بھی دے رہا ہوں کافروں کو بھی دے رہا ہوں، زیادہ ہی تو ہے. آخرت میں رحمت دوں گا لیکن صرف اپنوں کو دوں گا، سب کو نہیں دوں گا. فرق پڑ گیا. رحیم کی بنسبت رحمان میں رحمت زیادہ. معنی کیا ہوا کہ رحمان دنیا میں اللہ کی صفت رحمان کا اظہار ہے اور آخرت میں اللہ کی صفت رحیم کا اظہار ہے. اسے کہتے ہیں کمیت کے اعتبار سے اللہ کا رحمان ہونا ابلغ ہے، اپنوں کو بھی دی بیگانوں کو بھی دی. قیامت کو اللہ صرف اپنوں کو رحمت دے گا تو فرق محسوس ہوگا کہ واقعی رحمان میں رحمت زیادہ ہے. ایک کیفیت کے اعتبار سے بھی فرق ہے. اب میں انداز بدل کر کے تو اسی طرح کا مفہوم کہنے والا ہوں. لفظ رحمان کا معنی ہے جو دنیا میں بھی رحمت کرے آخرت میں بھی، اور رحیم کا معنی ہے جو صرف آخرت میں رحمت کرے. پہلے میں نے کہا تھا جو دنیا میں رحمت کرے وہ رحمان ہے، اپنوں پر بھی بیگانوں پر بھی. اب میں نے بدلا، میں نے کہا جو دنیا میں بھی رحمت کرے آخرت میں بھی رحمت کرے. تو اس دونوں زمانوں میں جس کی رحمت ہو وہ رحمان، اور جس کی رحمت صرف آخرت کے زمانے میں ہو وہ رحیم. تو لفظ رحمان میں رحمت زیادہ ہوئی دو زمانوں میں. یہ زمانہ بھی میں نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ آخرت میں زمانہ نہیں ہے. یہ زمانہ سارا دنیا میں ہے، آخرت میں زمانہ نہیں ہے. سورج فنا، اذا الشمس کوورت، سورج وہ گیا، جب سورج نہ رہا تو زمانہ کہاں سے آیا. تو رحمان جو دنیا میں بھی رحمت کرے آخرت میں بھی رحمت کرے، رحیم جو صرف آخرت میں رحمت کرے. یہ ایک مفہوم تھا. اور دوسرا مفہوم کیا تھا؟ رحمان دنیا میں اپنوں پر بھی رحمت کرے بیگانوں پر بھی رحمت کرے، اور آخرت میں رحیم کا بہار کیف معنی وہی رہا. رحیم کا بہار کیف معنی وہی رہا کہ وہ آخرت میں ایمان والوں پر رحمت فرمانے والا ہے. رب کا حضور رحمت عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. وہی اللہ ہے جو رحمان ہے، وہی اللہ ہے جو رحیم ہے. اب حاصل کلام میں مولا کائنات نے کہا کہ بس ایسا نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں صرف دنیا ہی میں ہیں. ایسا نہ سمجھنا کہ اللہ کی عطائیں دنیا ہی میں ہیں. دنیا میں تو سب کو اس سے نوازا ہی ہوا ہے نا. کسی کو بطور انعام کے اور جزا کے، اور کسی کو بطور اپنے وعدے کے. پالنا جو ہوا، انہیں آگے چلانا جو ہوا کافروں کو، تو کسی کو وعدے کے اعتبار سے اور کسی کو اپنے قانون تخلیق کے اعتبار سے. رب کائنات نے کہا دنیا والو ہم تمہارے لیے رحمان ہیں اور آخرت والو ہم تمہارے لیے رحیم ہیں. تبھی تو رحمان کا لفظ پہلے آیا. دنیا پہلے جو ہوئی مجبوری ہے، دنیا پہلے جو ہوئی آخرت بعد میں جو ہوئی. مولا کائنات اسی ترتیب سے کہا ہم رحمان ہیں، او دنیا والو ہم ہیں، اور کہا رحیم بھی ہیں. مر کر جب ادھر جاؤ گے تب بھی ہم ہیں، ہم تمہیں رحمت دونوں جہانوں میں عطا فرمانے والے ہیں. اگلا لفظ ہے الملک اور اگلا لفظ ہے القدوس. ان میں کچھ راز ہیں، آج کی نشست میں کھولوں گا تو وقت ہمارا کافی سارا آگے بڑھ جائے گا. تو انشاءاللہ العزیز ملک کسے کہتے ہیں اور اس لفظ کو کتنے طریقوں سے پڑھا گیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اور کیا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور ایک لفظ ہے قدوس. یہ دونوں لفظ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم سیکھنے کا اہتمام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.